تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ ابو سفیان نعمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوسی کلاسز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حروف لین کی۔ جیسا کہ ہمارا ٹاپک رہا ہے شروع سے کہ قرآن کو کیسے سیکھے آسانی سے، تو ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کو سیکھنا زیادہ مشکل نہیں ہے، زیادہ مشکل ہے ان کے الفاظ کو سمجھنا۔ اگر ہم طور طریقوں کو سمجھ جائیں گے تو قرآن پڑھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ جب ہم ناظرہ پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ساری مشکلات کا سامنا یہ کرنا پڑتا ہے کہ جو حرف ہمیں ادا کرنا چاہیے وہ حرف ادا نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہے۔ تو آئیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے۔ آپ کے ایک لائک سے میرا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو روزانہ ایک سبق پڑھاتا رہتا ہوں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے دیا گیا ہے حروف لین۔ جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ حروف لین دو ہیں، یا اور واو۔ یا جس کے اوپر جزم ہو اور واو جس کے اوپر جزم ہو، ان دونوں سے پہلے اگر زبر آ رہا ہے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ حروف لین ہوگا۔ حروف لین کا مطلب ہوتا ہے اس کو جلدی پڑھنا، نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ جیسے کہ بہت سارے حرف ایسے ہوتے ہیں جس کو موٹی آواز سے پڑھا جاتا ہے، بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر حروف لین کی بات کیا گیا ہے کہ حروف لین میں جو ہے آواز کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اور جلدی پڑھنا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہاں پر دیکھیے حروف لین آواز معروف ہو، یعنی حروف لین کو جب ہم پڑھیں گے تو ہماری جو آواز ہوگی وہ معروف ہوگی، اور کیا لکھا ہوا؟ نرمی سے جلد ادا کی جائے، یعنی نرمی سے پڑھنا ہے اس کو جلدی۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھ لیجیے، یہاں پر لکھا ہوا ہے یا کے اوپر جزم لگا ہے، اور جس حرف کے اوپر جزم لگ جاتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، وہ حرف کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے پڑھا حروف لین آواز معروف ہو، نرمی سے جلد ادا کریں۔ جیسا کہ ہم نے یہاں پر اوپر پڑھا تھا یا اور واو کے اوپر واو تھا اور نیچے یا ہے۔ تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ویڈیو کو شروعات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر دیکھیے، حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بی، تا یا زبر تی، جلدی جلدی پڑھنا ہے۔ سا یا زبر سی، جیم یا زبر جی، ہا یا زبر حی، خا یا زبر خی، دال یا زبر دی۔ تو پہلا جو ہمارا لائن ہے وہ مکمل ہوا۔ اسی طریقے سے ہم دوسری لائن بھی نرمی سے معروف پڑھ کر جلدی پڑھیں گے۔ یہاں پر کیا ہے؟ زال یا زبر زی، را یا زبر ری، زا یا زبر زی، سین یا زبر سی، شین یا زبر شی، صاد یا زبر صی، ضاد یا زبر زی، طا یا زبر طی۔ دوسری لائن بھی ہماری مکمل ہوئی۔ تیسری لائن میں ضا یا زبر ضی، عین یا زبر عی، غین یا زبر غی، فا یا زبر فی، قاف یا زبر قی، کاف یا زبر کی، لام یا زبر لی، میم یا زبر می۔ تو تیسری لائن بھی ہماری مکمل۔ اب چوتھی لائن میں نون یا زبر نئی، واو یا زبر وی، ہا یا زبر ہی، حمزہ یا زبر ای، یا زبر یی۔ تو یہ جو ہے یہ حرف بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے اور کس انداز میں پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جیسا کہ یہ لکھا ہوا ہے مشق، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی پڑھا تھا مشق کے بارے میں۔ مشق کا مطلب ہوتا ہے یہ آپ کو جانچ رہا ہے کہ آپ یہ اوپر جو پڑھے ہیں اس سے کیا سمجھے، وہ آپ کو یہاں پر بتانا ہے۔ تو سب سے پہلا لائن میں جو ہے یہاں پر دیکھیے، یہاں لکھا ہوا آئینہ۔ سب سے پہلا حرف کیا ہے؟ آئینہ۔ تو اسے ہمیں ہجا کیسے کرنا ہے؟ ہجا کرنے کے لیے ہمیں جو ٹرک ہے اس کو اپنانا پڑے گا کہ جب بھی کسی حرف کا ہم ہجا کریں گے تو پہلے حرف کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور بعد والے حرف سے اس کو جوڑتے چلے جانا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہم اس کا ہجا کرتے ہیں۔ حمزہ یا زبر ای، الف کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو حمزہ پڑھا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ جب کسی الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی تب جا کر وہ کیا ہوگا؟ الف کہلائے گا۔ لیکن اگر کسی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، زبر، زیر، پیش، مد، تشدید، جزم، سکون، کچھ بھی آ جائے تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ رہے گا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ یا زبر ای، ای جو ہوا ہے اسے یاد رکھنا ہے۔ نون زبر نا، پہلے کیا تھا؟ ای، بعد میں ہوا نا، دونوں کو ملا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ای نا، ای نا۔ یہاں پر پہلا لفظ کمپلیٹ۔ اب دوسرا کی بات کرتے ہیں۔ دوسرا میں کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا صیفو، کیا ہے؟
सईफु, सईफु तो है अब, लेकिन इसको हम तरीके से कैसे पढ़ेंगे, इसका हिज्जे क्या है, क्या ट्रिक, वही ट्रिक अपनाना है, पहले वाले को याद रखना है, बाद वाले से जोड़ देना है। तो सबसे पहले इसका करते हैं, स्वाद या जबर सई फा पेश फू, स्वाद या जबर सई फा पेश फू, क्या हो जाएगा, सईफु। इसी तरीके से अब यहाँ पर देख लीजिए, अब देखिए दूसरी लाइन में आते हैं हम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अबवैहि, क्या लिखा हुआ है, अबवैहि। तो जबर जेर पेश को तो हमेशा हर हाल में जल्दी पढ़ना है। तो आइए हम हिज्जा करते हैं, हमजा जबर आ, हमजा जबर आ, खींचना नहीं है, हमजा जबर आ, उसके बाद है बा जबर बा, दोनों को मिला देंगे तो क्या था, पहले था आ, बाद में हुआ बा, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अब। उसके बाद क्या है, वाव या जबर वई, वाव या जबर वई, तो क्या हुआ, अब वई। उसके बाद क्या है, हाजिर ही, हाजिर ही, तो क्या हुआ, अब वही ही, अब वही ही। अब इसी तरीके से अब यहाँ वाले करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, या लई तनी, क्या लिखा हुआ है, या लई तनी। अब कैसे पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले या का करेंगे, तो या के ऊपर खड़ा जबर है, इसका मतलब ये अलिफ मद्दा का काम करेगा, थोड़ा खिंचाएगा, तो क्या, या खड़ा जबर या, ऐसे ही पढ़ेंगे, या खड़ा जबर या। उसके बाद इसका लाम या जबर लई, पहले था या, बाद में हुआ ला, ये सॉरी पहले हुआ था या, बाद में हुआ लई, तो क्या हुआ, या लई। उसके बाद इसका करेंगे ता जबर ता, क्या हुआ, या लई ता। आखिर में करेंगे या का, तो कैसे होगा, या नून या जेर नी, तो क्या हुआ, या लई तनी। समझ में आ रही बात। आगे देखिए, अब हम इसका करेंगे, क्या लिखा हुआ यहाँ पर, औहैता, औहैता जो है यहाँ पर, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले करेंगे हमजा वाव जबर औ, हमजा वाव जबर औ, यहाँ पर वाव लीन हो रहा है, उसके बाद होगा या लीन, जिस वाव के ऊपर जज़म हो और उससे ठीक पहले जबर हो तो वहां पर वाव ये लीन, और जिस या के ऊपर जज़म हो और उससे ठीक पहले जबर आ जाए तो वहां पर या लीन। तो यहाँ पर वाव से पहले जबर है, तो इसका मतलब है क्या कि यहाँ पर वाव लीन हो रहा है। तो कैसे पढ़ेंगे, हमजा वाव जबर औ, नरमी से जल्दी पढ़ना, हमजा वाव जबर औ। उसके बाद क्या है, हा या जबर हई, तो क्या हुआ, औ हई, क्या हुआ, औ हई। उसके बाद आखिर में ता जबर ता, तो क्या हुआ, औ हई ता, क्या हुआ, औ हई ता। इसी तरीके से अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर दूसरे लाइन में पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आई नहीं नी, आइन या जबर आई, सबसे पहले वाली लाइन की हिज्जा करना, आइन या जबर आई, नून या जबर नहीं, तो क्या हुआ, आई नहीं। उसके बाद क्या है, नून जेर नी, तो क्या हुआ, आई नहीं नी, आई नहीं नी। इसी तरीके से अब हम इसका हिज्जे करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, ला गैब, ला गैब का मतलब क्या है, लाम के साथ अलिफ लगा है तो यहाँ पर अलिफ मद्दा तो पहले ही हो रहा है, जिस हरफ के साथ अलिफ लग जाए वो समझ लीजिए ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, उसके ऊपर जबर होगा। तो हिज्जा कैसे करेंगे, लाम अलिफ जबर ला, रा या जबर रई, तो क्या हुआ, ला रई। पहले वाले हरफ को याद रखना है, बाद वाले से मैच करते चले जाना है, ला रई। उसके बाद आखिर में बा जबर बा, तो क्या हुआ, ला रईब, ला रईब। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, गैरी में जो ये निशान लगा देता हूँ घेरा, इससे आपको समझ में आ रहा है कि हम कौन सा हरफ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, गैन या जबर गई, हमें आगे पीछे देखते रहना है कि कौन हरफ किसके साथ मैच तो नहीं कर रहा है किसी के साथ। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, गैन या जबर गई। उसके बाद क्या है, रा या जेर री, तो क्या हुआ, गैरी, गैरी। समझ में आ रही बात। आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना, उसके बाद तो सब याद ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बैन यदैहि, क्या है, बैन यदैहि। बैना कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर बा या जबर बई है, बा या जबर बई, बई याद रखना है। उसके बाद क्या है, नून जबर ना, पहले था बई बाद में हुआ ना, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, बैना, बैना। अब देखिए या के ऊपर क्या है, जबर है, या के ऊपर क्या है, जबर है, तो या जबर या होगा, सिर्फ खिंचाएगा नहीं, क्योंकि जबर जेर पेश कभी नहीं खिंचाता। तो या जबर या, पहले क्या था बैना, उसके बाद हुआ या, तो दोनों को मिलाएंगे तो बैना या। उसके बाद क्या है, दाल या जबर दई, अब तीनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, बैना या दई। उसके बाद क्या है, आखिर में हा है तो हाजिर ही, तो सबको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, बैना या दई ही। इसी तरीके से हिज्जे किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा वाला हरफ, यह क्या लिखा हुआ है, यूनादौना, या के ऊपर पेश है तो आवाज आगे जाएगी, यूना या पेश यू,
اس کے بعد نون الف زبر نا، کیا ہوا یونا، زبر زیر پیش نہیں کھینچاتا ہے یونا. اس کے بعد کیا دال واو زبر دو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اس کا مطلب یہاں پر واو لین ہو رہا ہے، یعنی اس سے ٹھیک پہلے والا سبق جو ہم پڑھے تھے. اس کے بعد کیا ہے نون زبر نا، تو تینوں کو ملا دیں گے تو کیا ہو جائے گا یونا دونا یونا دونا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب دیکھیے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے ہی ہاتا، ہی ہاتا کا ہم ہجے کریں گے تو ہا یا زبر ہی، ہا الف زبر ہا، پہلے تھا ہی بعد میں ہوا ہا، دونوں کو ملا دیں گے تو کیا ہو جائے گا ہی ہا. اس کے بعد کیا ہے تا زبر تا، تو کیا ہوا ہی ہاتا ہی ہاتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. آگے دیکھیے یہاں پر کیا لکھا ہوا او جیسا، او جیسا کا ہم ہجے کریں گے تو کیسے پڑھیں گے حمزہ واو زبر او، حمزہ واو زبر او، جیم زبر جا، کیا ہوا او جا. اس کے بعد کیا ہے سین زبر سا، تینوں چاروں کو ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا او جیسا. اسی طریقے سے آپ کو پریکٹس کرتے رہنا ہے، سمجھے؟ اگر چھوڑ دیں گے آپ، پڑھنا چھوڑ دیں گے، ویڈیو دیکھنا چھوڑ دیں گے تو پھر بھول جائیں گے. بہت محنت سے ویڈیو بناتے ہیں تو ایک ضرور لائک کر دیا کریں. آگے یہاں پر دیکھیے کیا لکھا ہوا سین پہ سو، کیا ہوا ہے سین پہ سو، یہاں پر دیکھیے سین پہ سو. اس کے بعد والا کیا ہے لام یا زبر لئی، پہلے تھا سو بعد میں ہوا لئی، دونوں کو ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا سلئی. اس کے بعد کیا میم کھڑا زبر ما، یعنی اس کے اوپر لگا ہوا ہے لمبا لکیر تو اس کا مطلب ہے تھوڑا لمبا کھینچائے گا، تو ایک الف کے برابر کھینچاتا ہے تو کیا ہو جائے گا سلیما. اس کے بعد کیا ہے نون پیش نو، تو کیا ہوا سلیمانو، کیا ہوا سلیمانو. اب دیکھیے یہاں پر آخر میں لائن تو کیا لکھا ہوا یہاں پر فتح لینا، کیا ہے فتح لینا. تو اس کا ہجے کرتے ہیں ہم. سب سے پہلے کیا ہوگا فا زبر فا، فا یہ سوری زبر زیر پیش بالکل نہیں کھینچائے گا کسی بھی حالت میں، فا کے اوپر زبر ہے تا کے اوپر زبر ہے تو یہ دونوں نہیں کھینچائے گا، فا زبر فا. اس کے بعد کیا ہے تا زبر تا، دونوں کو ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا پہلے تھا فا بعد میں ہوا تا، دونوں کو ملائیں تو کیا ہوگا فتح. اس کے بعد کیا ہے عین الف زبر آ، تینوں کو ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا فتح. اس کے بعد کیا ہے لام یا زبر لئی، تو کیا ہوا فتح لئی. اس کے بعد کیا ہے نون زبر نہ، تینوں کو چاروں کو ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا فتح لینا. تو اسی طریقے سے جو ہمارا یہ ہے چیپٹر ہے یہ والا یالین والا وہ ختم ہو چکا. تو جیسا کہ ہم نے بتایا حروف مدہ میں حروف لین میں فرق اتنا ہے کہ حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور یہ حروف لین جو ہے یہ جلدی پڑھا جاتا ہے. معروف دونوں ہوگا، آپ نورانی قاعدہ میں قرآن میں عربی میں کوئی بھی الفاظ پڑھیں گے چاہے کچھ بھی پڑھیں وہ سب معروف پڑھا جائے گا. اور جب ہم اردو پڑھتے ہیں تو اس میں مجہول پڑھا جاتا ہے کیونکہ وہ کھینچنا پڑتا ہے، کھینچنا کھانچنا الٹا سیدھا طریقہ سب اس میں آزمانا پڑتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اب آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے، اب آپ کو بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں وہ کیسا ہمیں لگ رہا ہے. اگر اچھا لگ رہا ہے ہماری ویڈیو اور آپ کچھ سیکھ رہے ہیں تو ضرور اس کو لائک کریں گے اور اسے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور مجھے سپورٹ کریں گے. پھر ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک اچھے سبق کے ساتھ، آگے والے سبق کے ساتھ ملیں گے. اور جو ویڈیو میری پہلے والی نہیں دیکھی ہے آپ نے تو جا کر یہ ڈسکرپشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر لنک موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارے ڈائریکٹلی چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.